السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو سلسلے وار طریقے سے ترجمے کے ساتھ بیان کریں گے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے جس سے نماز شروع کی جاتی ہے، یہ فرض ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کی باقی تکبیریں مستحب ہیں، یعنی اگر چھوٹ جائیں، زبان سے نہ کہی جائیں تو نماز میں کوئی فساد نہیں آتا، لیکن تکبیر تحریمہ کا کہنا ضروری ہے کیونکہ یہ فرض ہے۔ اور اللہ اکبر کے معنی ہوتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم کے معنی ہوتے ہیں سبحانک تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم یعنی اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اور حمد تیری ہی ہے، یعنی تعریف اور ثنا اور شکر صرف تیرے ہی لیے ہے، وتبارک اسمک اور تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، بہت ہی برکت والا ہے، وتعالی جدک یعنی تیری بزرگی بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ ثنا کے بعد ہم پڑھیں گے تعوذ۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ تعوذ کا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے، شیطان مردود کے بہکانے سے، اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان بڑا رحم والا ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو نہایت ہی مہربان بڑا رحم والا ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، ایک ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہے کہ ہر تعریف، ہر حمد، ہر شکر، ہر ثنا صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم نہایت ہی مہربان بڑا رحم والا ہے۔ مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، یعنی بدلے کے دن کا۔ وہ دن جب قیامت قائم ہوگی اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، اسے روز جزا کہا جاتا ہے۔ روز جزا کا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھی جاتی ہے، کچھ صورتیں میں آپ کو بتاتا ہوں ترجمہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق
اور ایک دوسرے کو آپس میں حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، صبر کی وصیت کی۔ کوثر، اس میں 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، اور کوثر سے مراد خیر کثیر یعنی بہت ساری خیر بھی ہے، اور اس بہت ساری خیر میں حوض کوثر بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ خیر بھی شامل ہے۔ اگلی آیت، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ اس کے بعد جب رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، اور اللہ اکبر کا ترجمہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں جائیں گے تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، یعنی پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان پاک، رب عظیم عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم یعنی میرا عظمت والا رب، میرا عظیم رب بے حد پاک ہے۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، یعنی اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی، یعنی جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کو سن لیا۔ رکوع سے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھیں گے، یعنی اے ہمارے رب تعریف تیرے ہی لیے ہے، اے ہمارے رب تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام حمد، تمام ثنا صرف تیرے ہی لیے ہے۔ ربنا لک الحمد کے بعد قومے کی حالت میں ہی، یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے سیدھے کھڑے یعنی قومے کی حالت میں یہ پڑھیں، حمدن کثیرن طیبم مبارکن فیہ، یعنی وہ حمد کثیرن بہت زیادہ، طیبن پاک، مبارکن فیہ جس میں بہت برکت ہو۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے حمد ہے، ایسی حمد جو بہت زیادہ ہو، پاک ہو، اور جس میں بہت زیادہ برکت ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھیں گے۔ سبحان ربی العالی کا ترجمہ یہ ہے، سبحانہ پاک کو کہتے ہیں، ربی میرا رب، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند کو۔ تو سبحان ربی العالی کا ترجمہ ہوا میرا بلند رب پاک ہے، یعنی میرا بلند رب ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے سیدھے بیٹھ جائیں، اور کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ جتنی دیر میں کہی جاتی ہے اتنی دیر تک پرسکون بیٹھے رہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کی یعنی جلسے کی دعا پڑھیں 2 مرتبہ، رب اغفر لی، یعنی اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک اور دعا ہے جو اس سے تھوڑی بڑی ہے اور نہایت ہی جامع ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دے، وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما، وہدنی، اور مجھ کو ہدایت دے، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما، وجبرنی، اور میرے نقصانات کو پورا کر دے، ورفعنی، اور مجھ کو رفعت عطا فرما، مجھ کو بلندی عطا فرما، یعنی میرے مقام کو بلند فرما۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت بسم اللہ سے شروع ہوگی، دوسری رکعت میں ثنا اور تعوذ نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسری رکعت میں پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورہ ملائیں۔ یہ دھیان رکھیں کہ پہلی رکعت میں جو سورہ آپ نے پڑھی ہے، دوسری رکعت میں اس کے بعد والی کوئی سورہ پڑھیں۔
اس کے بعد پھر رکوع کریں، دونوں سجدے کریں، دونوں سجدے کرنے کے بعد اب کھڑے نہیں ہونا، دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر التحیات پڑھنی ہے۔ اس بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 قعدے ہوتے ہیں اور 2 رکعت والی نماز میں ایک ہی قعدہ ہوتا ہے۔ تو قعدے میں جب بیٹھیں گے تو التحیات پڑھیں گے۔ التحیات اور اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ التحیات ان عبادتوں کو کہا جاتا ہے جو زبان سے کی جاتی ہیں، جیسے نماز، قرآن کی تلاوت اور دیگر ذکر و اذکار التحیات کہلاتے ہیں۔ اور الصلوات ان عبادتوں کو کہا جاتا ہے جو بدن سے کی جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ اور حج۔ اور الطیبات ان عبادتوں کو کہا جاتا ہے جس میں مال خرچ ہوتا ہے، جیسے حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات کا ترجمہ یہ ہوا کہ تمام قولی عبادتیں، یعنی وہ عبادتیں جو زبان سے کی جاتی ہیں، اور تمام فعلی عبادتیں، یعنی وہ عبادتیں جو بدن سے کی جاتی ہیں، اور تمام مالی عبادتیں، یعنی وہ عبادتیں جس میں مال خرچ کیا جاتا ہے، وہ تمام کی تمام صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں، یعنی اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمدً عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ التحیات کے بعد جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تمام خوبیوں کا مالک اور نہایت ہی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تمام خوبیوں کا مالک اور نہایت ہی بزرگی والا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یعنی اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم، یعنی گناہ کرنا اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہوتا ہے، تو یہ گناہوں کا اعتراف ہے کہ میں نے گناہ کر کے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، تو مجھے اپنے پاس کی خاص مغفرت سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ بے شک تو مغفرت کرنے والا اور
निहायत ही रहम करने वाला है। अगर 2 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो अत्तहियात के बाद पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर दुआए मासूरा पढ़ेंगे, उसके बाद सलाम फेर देंगे, 2 रकत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अगर 3 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो अत्तहियात के बाद तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे और तीसरी रकत मुकम्मल करने के बाद दोनों सजदे करने के बाद अत्तहियात के लिए बैठेंगे, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर देंगे। इस तरह 3 रकात मुकम्मल हो जाएगी। और अगर 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो 3 रकात पढ़ने के बाद फिर खड़े हो जाएंगे और चौथी रकात पूरी करके दोनों सजदे करने के बाद जब अत्तहियात पढ़ेंगे उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे, उसके बाद सलाम फेरेंगे। इस तरह 4 रकात मुकम्मल हो जाएगी।